اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 42، آیت نمبر 13۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، لیکن اس میں ہمارا جو رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں مختلف امپورٹنٹ آیات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ اس پہ آپ خود غور و فکر کریں۔ میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، آپ خود اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ تو جو رسولوں کے ٹاپک میں یہ ہماری آخری جو ایک سب ٹاپک کہہ لیں وہ سٹارٹ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں، میں نے کہا تھا، بتایا تھا کہ مختلف آیات میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی دین ہے جس کو عام ایک دین نہیں سمجھا جاتا ہماری سوسائٹی میں۔ تو وہ مختلف آیات آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں جس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو جیسے عیسائیوں کا دین ہے یا یہودیوں کا دین ہے تو وہ صحیح ہے یا وہ کافر نہیں ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور ویسے بھی وہ شرک میں زیادہ چلے گئے ہوئے ہیں آگے۔ حضرت عیسیٰ کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ شرک کی طرف بھی ہیں، اور یہ وہ۔ لیکن جو مین بات ہے، شاید پچھلی اس ویڈیو میں کلیئر نہیں کر پایا تھا میں، وہ مین بات یہ ہے کہ یہ دین جو دیا گیا تھا وہ ایک ہی ہے۔ اب انہوں نے آگے اس سے کیا کر لیا ہے، ابھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ غلط کام کرتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو انہیں دین دیا گیا تھا، اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار جگہ میں، اور میں آیات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ حوالے نمبر کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ اپنے حساب کا ترجمہ پڑھ لیں۔ تو وہ یہی ہے کہ جو ان کو دین دیا گیا تھا ان امتوں کو، وہ دین ایک ہی ہے، اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اس آیت میں اگر دیکھیں، بڑی ڈیٹیلڈ، بڑی لمبی آیت ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی اس شروع میں ہی اس آیت کے دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو پچھلی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے کہی تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور جو ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ سارے نبی ہی آلموسٹ کور ہو گئے۔ مین جو مطلب ہسٹری میں جو نبیوں کے جو مین نبی آئے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم ہے، اور ان کے بعد پھر ساری بنی اسرائیل ہے، اور اینڈ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دیکھیں سیم دین اللہ پاک یہ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں۔ آپ اوپر عربی پڑھ سکتے ہیں، عربی کا لفظ بائی لفظ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کو جو بھی ترجمہ پسند ہے وہ پڑھ لیں۔ تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ وہ صحیح ہیں یا عیسائی بھی صحیح ہیں، لیکن دین ایک ہی ہے، وہی دین ہے، وہی حکم ہیں، وہی چیزیں ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل آگے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہم جب ان کی آیات پڑھیں گے تو میں وہ آیات بھی شیئر کروں گا جو ان امتوں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی چیزیں کہیں گئی تھی۔ تو دین تو ایک ہی ہے، یہ اللہ پاک اس آیت میں کہہ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری آیات میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اگلی بات
کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، مینز اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. تو اللہ پاک تو ہمیں جو یہ ایک دین ہے سب کا، اس کو قائم رکھنے کا اور اس میں تفرقہ نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں. یہ مطلب آپ خود آیت پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے، کہ مطلب توحید کی طرف بلانا مشرکین پہ گراں گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے اپنے قریب کرتا ہے، اس کو اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. اب یہ بات ہے جو ان لوگ نہیں سمجھتے، اور قرآن پاک کو اگر پورے اس کے آیت کو سمجھیں، آیت کو کنٹیکس میں دیکھیں، تو یہ پوری بات ہے کہ رجوع ہم نے پہلے کرنا ہے. یہ ہمارا امتحان، ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، اور ہمارا امتحان اس نیت کا ہونا ہے جو ہم نیت کریں، ہم رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف جانے والے بنیں. وہ کام کا انجام دینا اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہی کر سکتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس پہ سب ہر چیز پہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن نیت پہ اختیار ہمارا ہے. رجوع کرنا، کام کا سٹارٹ کرنا، نیت کرنا، اچھی نیت رکھنا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اسی کا امتحان ہے اور اسی کا ہی پوچھا جانا ہے. جزاک اللہ خیر.